وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس سے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ To Samud we sent their brother Saleh. He said, O my people, worship Allah. You have no God other than Him. There has come to you a clear sign from your Lord. This is the she-camel of Allah, a sign to you. So leave her to eat on earth of Allah, and do not touch her with mischief, lest a painful punishment should seize you. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے تھے۔ سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے عاد کے بعد، یعنی قوم عاد کی تباہی کے بعد اس قوم میں سے جو نیک لوگ بچے تھے وہ ہجرت کر گئے عرب کے شمال مغرب کی طرف، ہجر کے علاقے میں، جو کہ ایک زرخیز علاقہ تھا جہاں زراعت بھی ہو سکتی تھی، گرین ویلی تھی۔ تو اس قوم نے آہستہ آہستہ بہت ترقی کی، زراعت میں بھی، تعمیر میں بھی، اور خصوصی طور پر ایک فن میں، اور وہ فن تھا فن تعمیر کے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے۔ 6000 سال پہلے یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی، خیبر سے 115 میل شمال مغرب کی طرف مدینہ اور شام کے راستے میں، یعنی مدینہ سے اگر شام کی طرف جائیں تو راستے میں یہ علاقہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک کے لیے سفر کیا تو آپ اور آپ کے ساتھی اس راستے سے گزرے، اور انہوں نے خود سمود کی بستی کو دیکھا جو تباہ ہو چکی تھی۔ ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام صالح بن عبید تھا۔ انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ انہیں اللہ کا پیغام دیا۔ پیغام وہی تھا جو ہر نبی نے اپنی قوم کو دیا، اور وہ کیا تھا؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی رسول بھیجے، ان سب کے نے یہ پیغام اپنی امتوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ رسول نے آ کر کیا کہا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کر رہو، یعنی بتوں کی بندگی سے بچو۔ تو مسلمان ہونے کا معنی ہی یہی ہے کہ انسان صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ تو اس بنیاد اور پرائمری میسج کے علاوہ ہر قوم کی ضرورت کے مطابق پیغمبروں نے اپنی قوم کو تعلیم دی۔ عام طور پر برائیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، کمی کوتاہی ہر گروہ میں پائی جاتی ہے، لیکن ہر قوم کے اندر کوئی خاص برائی بھی ہوتی ہے جس سے وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ تو قوم صالح جو تھی یا سمود لوگ جو تھے، ان کے اندر بھی کوئی مخصوص برائیاں تھیں، اور صالح علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی طرف بھی لوگوں کو بلایا۔ اس قوم کے اندر بہت سرکشی پائی جاتی تھی، بہت حد دھرمی تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ ان کا ایک مطالبہ مان لیں تو وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ چاہیے تھا انہیں
ایک انہونی سی بات چاہیے تھی اور وہ انہوں نے خود بتائی کہ کیا چاہیے۔ انہوں نے ایک اکیلی سی چٹان جس کا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس چٹان کے اندر سے ہمیں ہمارے سامنے ایک موٹی تازی اونٹنی جو یعنی حمل سے ہو وہ نکال کر دکھاؤ، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور اگر تم اس چٹان کے اندر سے اونٹنی نکال دکھاؤ گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مان جائیں گے کہ تم سچے پیغمبر ہو۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ان لوگوں کا مطالبہ مان لیا۔ چٹان کے اندر حرکت ہونے لگی، پھر دراڑ پڑی، کریک ہوا اور پھر وہ کریک کھلا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک موٹی تازی بھاری بھرکم اونٹنی جس کا پیٹ بھی ہل رہا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ حاملہ تھی، یعنی جیسی انہوں نے مانگی ویسی اونٹنی ان کے سامنے آئی۔ اس کو دیکھ کر کیا ہوا، یہ لوگ دنگ رہ گئے۔ اس قوم کے سردار نے بات مان لی اور صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن کچھ اور لوگ ایسے تھے کہ جنہیں اب بھی نہیں ماننا تھا، سرکش اور ہٹ دھرم۔ انہوں نے کچھ پلاٹنگ کی، کچھ سازش کی اور سب کو ورغلایا، یعنی جو لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ان سب کو بہکایا۔ تو قوم نے ان مکار لیڈروں کی بات مان لی، انہوں نے صالح علیہ السلام کے اس معجزے کا انکار کیا۔ بہرحال یہاں اشارہ اسی معجزے کی طرف ہے، قد جاءتکم بینہ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل، واضح نشانی، یعنی چٹان سے اونٹنی کا نکلنا، تمہارا مطالبہ پورا ہو چکا ہے اور تمہارے پاس نشانی آ چکی ہے، اور وہ نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ ایک نشانی یعنی معجزہ آ چکا تھا، بس چھوڑو اسے، مت پکڑو اسے، نقصان نہ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے یعنی وادیوں میں چرائے آئے جائے، کوئی اس کا ہاتھ نہ پکڑے نہ لگائے، اور تم اسے ہاتھ نہ لگانا۔ تمسوہا بسوء، ساتھ برائی کے یعنی بری نیت کے ساتھ یا برے طریقے سے، نقصان دینے کے لیے، یعنی نہ تو اس کو مارنا اور نہ ہی اس کو قتل کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پکڑ لے گا تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یعنی اونٹنی تو آ گئی لیکن ساتھ اس کے کچھ شرائط بھی تھیں، کنڈیشنز بھی تھیں کہ اب تم اس کو برداشت کرو۔ اب یہ بات کیوں کی گئی؟ بات یہ تھی کہ جب وہ اونٹنی ان کے سامنے نکل آئی تو اونٹنی ہیوج تھی، وہ ان کے کھیتوں میں سے بہت کچھ کھا جاتی اور پھر پانی پینے کے لیے ان کے کنویں پر آ جاتی۔ اتنا زیادہ پانی پیتی پھر ان کے لیے نہیں بچتا تھا، اس طرح انہیں پانی کی قلت ہونے لگی۔ تو اب یہ سوچنے لگی کہ یہ تو معجزہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے، تو اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اب بہت بڑا سبق یہ ہے اس میں ہمارے لیے کہ بعض اوقات زندگی میں ہم بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کی تمنائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا گھر مل جائے یا ہمیں ایسی جاب مل جائے، فلاں ڈگری مل جائے۔ اللہ تعالیٰ جب ہماری یہ دعائیں سن لیتے ہیں تو اس کے بعد وہی چیز ہمارے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہے۔ وہ ایک خواہش تو معصوم سی پوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کو نبھانے اور اس کی زندگی میں ساتھ لے کر چلنا ایک امتحان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھی چیز تو مانگیں لیکن خیر و بھلائی بھی مانگیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، مثلاً کسی رشتے کے بارے میں یا بزنس کے لیے، تو ہم بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگتے ہیں، یعنی اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے حق میں بھی بہتر کر دے اور تو اسے ہمارے مقدر میں اچھا کر دے اور اس میں برکت ڈال دے، تاکہ ہمیں اس چیز سے نقصان نہ ملے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ بعض اوقات کسی کے لیے اولاد ہوتی تو ہے مگر بعد میں وہ اس کے لیے بہت مشکلات کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے خالی اولاد نہ مانگیں بلکہ نیک اولاد مانگیں۔
کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اولاد تو ہو مگر وہ بال جان بن جائے اور انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ہو۔ تو ہر نعمت کے ساتھ اس دنیا میں ایک امتحان بھی چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان کا فضل مانگنا چاہیے، خیر مانگنی چاہیے۔ اور ثمود کی قوم جو کو گھروں کی شکل میں یعنی کہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنا لیتے تھے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ وہ یقیناً میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کے ماہر ہوں گے، تو پہاڑوں کو کھود کر یعنی زمین کو کھودنا ہی آسان نہیں ہوتا، تو پہاڑ تو بہت سخت چیز ہے، اس کو کھود کر بستیاں بنا لیتے تھے۔ اگر ہم ان کی گھروں کو دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ کتنے ہیوج پلرز انہوں نے بنا رکھے تھے۔ انتہائی ترقی یافتہ لوگ تھے، فن تعمیر کے ماہر تھے، تو یہ دو طرح کے گھر بناتے تھے، ایک تو میدان میں گھر بناتے جس میں یہ سردیوں میں رہتے، اور پھر پہاڑوں میں گھر بناتے جس میں سمر گزارتے، یعنی بہت لگژوریس لائف کے عادی تھے یہ لوگ۔ ترقی کے باوجود آج کل بھی ایسے گھر کم ہی آپ کو نظر آئیں گے، اگرچہ بلوچستان میں کچھ لوگوں نے اس قسم کے گھر شاید آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھے ہوں کہ انہوں نے کچھ ایسے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہا کہ اے صالح، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر واقعی تم رسول ہو۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کہ پڑے رہ گئے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو۔ عقرہ پاؤں کے پٹھے کو کہتے ہیں، پاؤں کے پیچھے جو پٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، چونکہ اونٹ بڑا ہوتا ہے تو اس کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا جب وہ کھڑا ہو، تو پہلے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تیر مارتے ہیں، گلے میں وہ گرتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب قوم نے دیکھا کہ اونٹنی پانی بہت پی جاتی ہے اور اتنا کچھ کھا جاتی ہے اور ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے، تو اب اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس پر ہر ایک اپنی اپنی طرف سے سوچ رہا تھا، لیکن ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس معاملے میں دو عورتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب قومی معاملات میں عورتوں کی پارٹیسپیشن دیکھیے۔ ان میں سے ایک عورت کا نام ام غنم، کئی لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں، تو ایک بوڑھی عورت تھی اور بہت مالدار عورت تھی، اس کی بہت خوبصورت جو ہیں وہ بیٹیاں تھیں، تو اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم آگے آؤ اور اعلان کرو کہ جو شخص اس اونٹنی کو مارے گا تو میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کروں۔ دوسری عورت کا نام صدوف تھا، تو ان دونوں نے مل کر کیا کہا کہ ہم اپنے آپ کو ان آدمیوں کے لیے پیش کر دیں گے جو اس اونٹنی کو مار دے گا۔ تو اس پر دو لوگ تیار ہو گئے، ایک کا نام قدار بن سالف تھا اور دوسرے کا نام مصدع بن مہرج تھا۔ تو ان دونوں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ ملایا اور پھر زمین میں انہوں نے فساد پھیلانے کے لیے اس اونٹنی کو مارنا شروع کیا، اس کے لیے ارادہ کیا۔ تو بہرحال اونٹنی چونکہ ان کے میدانوں میں گھومتی پھرتی، آتی جاتی، سارے دن چرتی رہتی تھی، پانی پینے کے لیے آتی تھی پھر جاتی تھی، تو یہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے، ایک ایک کے پیچھے جیسے گھاٹ میں لگتے ہیں کہ اگر اونٹنی یہاں سے گزرے گی تو ہم فوراً اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو قدار بن سالف جو تھا اس نے اونٹنی پہ تیر چلایا اور اسی طرح مصدع نے جو قدار کا تیر تھا، اس کی وجہ سے اونٹنی گر گئی اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اس کو ذبح کر ڈالا اور مار ڈالا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے پوری قوم سے ایک طرح سے رائے لی گئی تھی
جس میں مرد اور عورتیں بچے بھی شامل تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ گھروں میں عورتوں سے بھی جا کے پوچھا گیا تھا کہ اس بارے میں وہ کیا کہتی ہیں۔ ایک طرح سے آج کی زبان میں کہیں کہ ووٹ لیا گیا، رائے لی گئی، اوپینین مانا گیا، اوپینین پول جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ ہماری پانی پیتی رہے، چرتی رہے اور ہمیں نقصان دیتی رہے، یا اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب اپنے آپ کو رکھیے اس قوم کے اندر اور دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ہماری اکانومی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اور ہماری زندگی تنگ ہو رہی ہے، تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیں کیونکہ ہماری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر لوگ اس پر رائے دے سکتے ہیں کہ کسی قوم پہ حملہ کر دیا جائے تو پھر اونٹنی مارنی تو بہت معمولی سی بات ہے۔ اصل بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہاں پر ہے فاقرو، ان سب نے مل کے مارا۔ ایک اور سورہ میں آتا ہے کہ سورہ شمس میں آتا ہے آیت نمبر 14 میں کہ ان سب نے مارا تھا، ان سب کی تباہی ہو گئی، یعنی پوری قوم نے اس کو مارا۔ اب ساری قوم تو مارنے نہیں آئی تھی، وہ تو قدار اور ایک اور تھا، پہلے تو جو دراصل وار تھا وہ قدار کا تھا، آگے بڑھ کر اس نے اس کا خاتمہ کیا، لیکن ساری قوم کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر قوم نے اسی حق میں فیصلہ دیا، ووٹ دیا تھا۔ تو جب آپ کسی کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، جب آپ کسی کے حق میں اپنی رائے دیتے ہیں، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو پریزیڈنٹ چن لیتے ہیں تو پھر وہ بھی دنیا بھر میں فیصلے کرے، اس میں آپ کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور انسان ان کے ہاتھ نہیں پکڑتے، اگر روکنے کی طاقت نہ ہو اس میں اور وہ روکتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں روکنے کی طاقت ہو اور وہ اس کو نہ روکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے، اسی لیے پھر پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور سرکشی کی، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ اس قوم کی خاص خرابی کیا تھی کہ یہ بہت سرکش لوگ تھے اور ہٹ درم تھے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ لوگ تھے۔ تو جو قومیں دنیا میں بہت ترقی کر جاتی ہیں عموماً ان کے اندر بہت اکڑ، تکبر، سرکشی جیسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے بولنے کے انداز میں، ان کے چلنے کے انداز میں، دیکھنے کے انداز میں، ان کی مختلف چیزوں کے بارے میں اوپینین دینے کے انداز میں، یہ ان کا سٹائل بن جاتا ہے اور وہ ایک تکبر، ایک ایروگنس ہر چیز میں ان کے جھلکنے لگتی ہے۔ تو یہی اس قوم کا بھی حال تھا۔ پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے تھے۔ یہ اللہ ہی کی اونٹنی ہے اور ایک نشانی ہے، معجزہ ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ یہ سب لوگ کیا حق کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اے صالح، اور صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اب تم جو عذاب کی بات کر رہے تھے جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، تو تم اس عذاب کو لے آؤ، اور مذاق اڑانے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت صالح نے ان کو بہت بولا کہ تم توبہ کر لو، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن یہ اتنی سرکش قوم تھی کہ ان پر کسی بات کا بھی، حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کو صالح علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی، اور کہتے ہیں کہ پہلے دن اس قوم کا رنگ یلو یعنی کہ پیلا ہو گیا، دوسرے دن سرخ ہو گیا، اور تیسرے دن بلیک یعنی کہ سیاہ ہو گئے تھے، اور اتنے ہٹ درم تھے کہ جب 3 دن گزر گئے تو اتوار کے دن خوشبو لگا کے، پرفیوم لگا کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ زلزلہ آیا سخت قسم کا، اور یہ سارے کے سارے اوندھے منہ جا گرے، ان کی روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام ابو رغال تھا وہ حرم میں تھا تو وہ بچ گیا، لیکن جو ہی وہ بھی حرم سے باہر آیا ایک پتھر اس پر بھی آ پڑا اور وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ بھی ذہنی طور پر اسی قوم کے ساتھ تھا۔ آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ تو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اور تمام پیغمبروں نے اس کے طواف کیا ہے۔ قوم نوح کے وقت سیلاب آ گیا، پھر اس کے بعد تعمیر ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے وقت
انہی بنیادوں پر ان کو پھر اٹھایا گیا خانہ کعبہ کو، یعنی کئی دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، تو وہ اس علاقے میں تھا۔ اور پھر ابو الغال کی قبر خانہ کعبہ کے باہر بنی۔ تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابو الغال کون تھا؟ تو پھر اس کی تفصیل بتائی کہ وہ ایک شخص تھا جو قوم سمود میں سے تھا، اور جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ حرم میں تھا، جب تک حرم میں تھا بچہ رہا، باہر نکلا تو اس کو بھی مار دیا گیا، اور پھر یہی اس کی قبر بنا دی گئی۔ آپ نے بتایا کہ اس قبر میں اس کی شاید سونے کی کمان بھی تھی، وہ بھی دفن کی گئی تھی، تو لوگوں کو پھر پتہ چلنے کے بعد تو پھر انہوں نے اس قبر سے سونا نکال لیا۔ پھر اگر اس کے بعد سونے کی کمان تھی تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر امیر لوگ تھے، کس قدر مالدار تھے، کہ یہ سفر میں بھی اپنا سونا اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ظاہر ہے جب پہاڑ کھودتے تو پہاڑوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک پرسپیکٹیو بھی ہے، لیکن اوور آل یہ دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ لوگ مانے جاتے تھے، اسی لیے انتہائی سرکش تھے اور متکبر بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی سمود کی جو قوم تھی، ان کو شدید زلزلے نے بھی پکڑ لیا، شدید اضطراب میں تھے، جو زلزلے کے بعد زلزلے سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے، شدید قسم کا زلزلہ کہا جاتا ہے، 500 کلومیٹر لمبے اور 150 میٹر چوڑے علاقے میں آیا تھا۔ اتنی دور دور تک اس زلزلے کے اثرات تھے، تو یہ زلزلہ صبح کے وقت آیا تھا ان کے گھروں پر، اور اس میں جو ہے وہ تمام مرد، عورتیں، بچے سب اوندھے منہ جا گرے تھے۔ بھی آتی ہے کہ ان کے اوپر ایک زور کی چیخ تھی، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ساتھ ساتھ شدید گڑگڑ بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم صالح اپنی قوم کے لیے کتنے خیر خواہ تھے، مستقل ان کو اس انجام سے ڈراتے رہے، لیکن اس عبرتناک زلزلے نے ان کو آ گھیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے موقع پر اس بستی سے گزرے تو صحابہ اکرام بھی اس سے گزرے اور ادھر ادھر پھیلنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو اس قوم پر آیا تھا۔ تو لوگوں نے وہاں سے جلدی جو کوکنگ کی تھی ساری چیزیں وہاں سے جلدی سے اٹھا لی، اور جو کوکنگ کی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر پھینکوا دی، اور پانی اور جو کنویں سے بھرا تھا اس کو بھی وہاں سے ان کو پھینکوا دیا، اور اس علاقے سے کسی قسم کا کوئی فیض نہیں لیا، اور یہ بھی کہا کہ ایسی جگہوں سے روتے ہوئے گزرو، یعنی ان کو انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ یا کھیل تماشا اور تفریح کی جگہ نہ بناؤ، یہ پکنک سپاٹ نہیں ہے۔ کبھی آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو، خواہ آثار قدیمہ ہو، میوزیمز ہوں، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو، تو وہاں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے گزر جائیں۔